وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین کرام، حاضر محفل، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بیٹیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں یہاں پر پہلی مرتبہ حاضر ہوا۔ یہ یونیورسٹی جو کہ پہلے جامعہ اسلامیہ کے نام سے مشہور تھی، اس کے آخری شیخ الحدیث میرے والد گرامی غزالی اثر سید احمد سید کاظمی علیہ رحمۃ الرضوان ہوئے، اور ان کے بعد پھر کوئی اور شیخ الحدیث یہاں پر نہیں بنا۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر ابو الحسن شبیر صاحب تشریف لائے، بڑی محبت سے دعوت دی۔ پچھلے دنوں طبیعت ناساز ایسی تھی کہ بولنے میں دقت کافی رہی، لیکن ان کی تشریف آوری نے مجھے مجبور کیا کہ میری حاضری ہونی چاہیے، اور یہاں کی گفتگو سننے کے بعد وہ تمام باتیں میرے ذہن سے دراصل محو ہو گئیں کہ جو ایک نقطہ نظر لے کر میں چلا تھا، میں نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم اس بات کو دوسرے انداز میں پیش کریں گے۔ اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا تھا وہاں پر، جب مجھے فرما رہے تھے موضوع کے متعلق، تو میں نے کہا کہ آپ موضوع ابھی عطا فرما دیں، چاہیں تو وہاں پر بتلا دیں، چاہیں تو کوئی حدیث کا موضوع دے دیں، چاہے کوئی تفسیر کا دے دیں، چاہے فلسفہ کا دیں، منطق کا دیں، یا یہ کہ فقہ اصول فقہ کا عطا فرمائیں۔ یہ تمام وہ فنون ہیں جو کہ الحمدللہ شب و روز ہم اس سے گزرتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک بہت بڑے جامعہ کے اندر بیٹھ کے انسان پڑھاتا ہے اور کلیدی وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو انہیں اس تمام علوم پر جب تک مہارت نہ ہو، اس تک دیگر لوگوں سے ملاقات میں اور اساتذہ کے ساتھ اس کو مزہ نہیں آتا۔ تو یہ اصل میں جو ہمارے جو صحیح علماء، چاہے جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ دیوبندی حضرات ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، جو بھی ہوں، جو صحیح علماء ہوتے ہیں، وہ حق بات کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں اور اس میں وہ اختلاف نہیں کرتے۔ میری جو میٹنگز ہوتی رہیں مولانا منظور احمد مینگل صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر شہزاد الدین شیخ صاحب کے ساتھ اور دیگر، اور ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب کے ساتھ، عطاء الرحمن صاحب کے ساتھ اور دیگر، اور جو کہ ہم نے ایک نصاب بھی مرتب کیا جو ابھی تک مرتب ہونے کے باوجود کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، تو اس میں بیٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جو صحیح علماء ہوتے ہیں نا، وہ بڑی جلدی صحیح بات کو قبول کر لیتے ہیں اور اختلاف نہیں کرتے زیادہ۔ خواہ مخواہ کی کج بحثی کرنا یہ صحیح علماء کا کام ہے ہی نہیں۔ میں یہاں پر جو ابھی مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے گفتگو فرمائی وہ میں نے سنی، اور اس سے پہلے بھی تھوڑی بہت گفتگو میں نے سنی، تو میں اپنی بات کی ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ ایک ہے انصاف اور عدل۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو راضی کر لوں گا، تو کبھی بھی کوئی شخص راضی نہیں کر سکتا۔ یہ کوشش دو لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جو پکے سیاستدان ہوتے ہیں اور وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور دوسرے وہ مشائخ جو اپنی جیبیں بھرنے کی فکر کرتے ہیں اور اپنے مریدین کو ہدایت دینے کے پیچھے نہیں ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ہر شخص ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ انسان کو ہمیشہ تنزل میں لے کر جاتی ہے
ترفع کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان عدل اور انصاف کرتا ہے تو لازماً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہماری دل آزاری ہو گئی، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ عدل اور انصاف جو ہے کیا وہ قائم ہوا ہے؟ جب ہوگا تو کہیں پر خون بھی بہے گا اور کہیں پر لوگوں کو امان بھی دی جائے گی۔ یہ بات، اس کے بغیر عدل کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میں عدل اور انصاف کو قائم کر لوں گا تو یہ اس کی بھول ہے، یہ بھول ہے اس کی۔ اور یہ کہ جب ہم اپنے نبی مکرم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امتہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جہاں بے پناہ شفقتیں، محبتیں اور بے شمار حضور علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، دشمنوں کے لیے چادروں کو بچھا دینا، اور یہ کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو خود پیدل چلنا اور غلاموں کو گھوڑوں پر سوار کر کے ان سے احوال لیتے رہنا، یہ جب چیز دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں انہوں نے تھوڑی لمبی تلاوت کی تو میرے آقا کا جلال بھی دیکھتے ہیں، انت فتان فتان فتان، یہ چیز بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی چیز کو دیکھیں کہ جناب علی ہمیشہ نرمی اور انتہائی رافت کا ثبوت دینا چاہیے، موقع محل کے مطابق جو بات صحیح ہو وہ ادا کرنا دراصل وہ عدل ہے۔ اور عدل کی سب سے آسان تعریف میرے نزدیک جب کہ میں نے پڑھائی تو اس میں جب طلباء سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے کہا بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ عدل وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول کرتے ہیں وہ عدل ہوتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھو۔ جو ہمارے بنائے ہوئے جو قوانین اور ضوابط جو ہیں وہ آج ہم نے بنائے ہیں کل ٹوٹ جائیں گے، عدل صرف وہ ہے جو کہ اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے۔ یہ بات ہے کہ جب حکم آ جائے کہ یہاں خون بہانا ہے تو خون بہانا وہاں پر وہ عدل ہے۔ اور اس پر مجھے یاد ہے کہ میرے والد گرامی علیہ رحمۃ الرضوان ایک بات فرمایا کرتے تھے، جو بظاہر تمہیں خامی نظر آئے لیکن جب وہ دامن مصطفیٰ سے لگ جائے تو خامی نہیں رہتی، وہ خوبی بن جاتی ہے۔ جب تک خون بہانا دامن مصطفیٰ سے جدا تھا اس تک تو خون ریزی کہلاتی تھی، اس کے بعد پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ بن گیا۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تعلیم دی لوگوں کو اور جس طریقے سے میرے آقا نے تربیت فرمائی لوگوں کی، اس میں مجھے صرف ایک بات ایسی نظر آتی ہے۔ میں نے ظاہر ہے میرے لڑکپن کا زمانہ تھا، میرے والد گرامی کا وصال ہوا، مجھے حدیث پاک کے مسئلے پر میرے اساتذہ نے بٹھا دیا اور فرمایا تمہارے باپ کی جگہ ہے، تم نے پڑھانی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو مجھے پڑھاتے ہوئے جب ابھی ہمارا بالکل لڑکپن کا زمانہ تھا، تقریباً یوں سمجھے کہ 27 سال ہو گئے، اور اس وقت سے میں حدیث پاک پڑھانے لگا ہوں۔ تو میں نے حدیث پاک کا میں نے مطالعہ کیا اور میں نے دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان اگر آپ لے لیں، صرف ایک فرمان لے لیں، تو آپ غور کریں گے کہ قیامت تک آنے والے دانشور اور محدثین اور علماء اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں گے لیکن اس کی انتہا کو نہیں پا سکیں گے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث پاک کے مکمل مفہوم کو میں نے پیش کر دیا، کوئی اور اٹھ کر آئے گا اور کہے گا نہیں اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، یہ چیز بھی اس میں شامل ہے۔ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں احادیث مبارکہ کا تو حضور علیہ السلام نے جس انداز میں تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، تو ایک چیز مجھے کیسے نظر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق رکھتے تھے وہ انوکھا تعلق تھا۔ اب اس پر دیکھیے، میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کوئی تھوڑی گفتگو ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے تھے اور ان سے حضرت عمر بن خطاب سے قدیم الاسلام بھی تھے، اور بڑا شخص جو ہوتا ہے جو عمر میں بڑا ہو، مرتبے میں بھی بڑا ہو اور اس کی خدمات بھی زیادہ ہوں، تو ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا حق لے لوں، حق لوں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے اپنا حق لے لیتا ہے، بڑی عمر کا جو ہے وہ دوسرا کہتا ہے بھائی تمہیں خیال کرنا چاہیے، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، اس طرح بات نہیں کرو، ٹھیک ہے نا۔